السلام علیکم ٹو آل ویورز اینڈ لسنرز. منظر عباس زین کی طرف سے السلام علیکم. آج میں آپ کو اپنا مختصر سا تعارف کرانا چاہوں گا. بندہ ناچیز منظر عباس زین، لیکچرر، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فتح پور. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لیکچرر کیسے بنے. ایک انتہائی جو شائنس کا شکار ایک لڑکا یا ایک بچہ سمجھ لیں، جو کہ شاید میٹرک بھی پاس نہ کر سکتا تھا، لیکن اسے ایک وقت نے، ایک ٹوسٹ نے جو ہے وہ یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ منظر عباس آج لیکچرر ہے، لیکچرر ان انفارمیشن سائنسز اینڈ لائبریریز. اور یہی منظر عباس جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کالجز بھی رہ چکا ہے. گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کوٹ سلطان میں بھی اپنے فرائض سر انجام دے چکا ہے. جی سی یونیورسٹی فیصل آباد لیا کیمپس میں ایز لائبریرین ہیڈ کے طور پر کام کر چکا ہے، اور ایف سی کالج یونیورسٹی میں بھی لائبریرین کے فرائض سر انجام دے چکا ہے. اور اپنی لائف میں بہت ساری کامیابیاں سمیٹنے والا یہ منظر آج ایک مختصر سی کہانی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو آپ ویورز کے لیے بہت ہی زیادہ موٹیویشنل ثابت ہوگی. اس سے آپ کا کانفیڈینس لیول بڑھے گا. تو میرے پیارے سامعین، مائی ڈیئرس، لائف میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہوتا. لائف میں ایوری تھنگ از پاسبل اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو. مختصر سی بات یہ ہے کہ میں ایک انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوا، اور جس میں میرے والد نے ہمیں بہت ہی ایک حلال روزی کے ساتھ جو ہے وہ ہم سب بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا. اور ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ شاپ پر بیٹھا ہوا تھا، اور میرے والد نے پوچھا کہ منظر تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو میں نے جواب دیا کہ بابا، میں انشاءاللہ تعالی میں پروفیسر بنوں گا، اور مجھے پروفیسر بننے کا بہت زیادہ شوق ہے. تو وہ میری بات پر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خوش ہوئے اور کہا کہ ویل ڈن بیٹا، بہت شاباش، آپ نے تو آج میرا دل خوش کر دیا. لیکن ناظرین، وہ بات جو ہے وہ 7th کلاس کی تھی، جب میں 7ویں کلاس کا بچہ تھا، اور مجھے کسی چیز کا کچھ بھی نہیں پتہ تھا، لیکن میرے منہ سے یہ بات جو ہے وہ نکل گئی. اور آہستہ آہستہ یہ سفر جو ہے وہ میٹرک تک پہنچا. میٹریکولیشن کرنے کے بعد اچانک میں نے جو ہے وہ پڑھائی میں نے چھوڑ دی. کچھ ایسے فائنینشیل گھریلو حالات جو ہے وہ آ گئے کہ جس میں مجھے پڑھائی جو ہے وہ چھوڑنا پڑ گئی، اور میں ایک میڈیکل سٹور پر جا کر ملازم لگ گیا. یعنی میں جب میڈیکل سٹور پر گیا تو وہاں پر جسٹ میری 1500 روپے تنخواہ تھی، اور سارا دن وہ مجھ سے کام کرواتے تھے. تو اس کے بعد میں نے میڈیکل سٹور جو ہے وہ ایک دن چھوڑ دیا. اور میڈیکل سٹور چھوڑنے کی وجہ سب سے اہم یہ تھی کہ ایک دفعہ میں میڈیکل سٹور پر کام کر رہا تھا، صبح 10 بجے کا ٹائم تھا، اور میرے میٹرک کے کلاس فیلوز گزرے اور کہا کہ وہ دیکھو منظر جو ہے وہ دوائیاں بیچ رہا ہے، گولیاں ٹکیاں بیچ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دوائیاں بیچنا بھی کوئی برا کام نہیں ہے، بہت ہی اچھا کام ہے، انسانیت کی خدمت ہے. لیکن میں بھی پڑھنا چاہتا تھا، اور میں نے تو پروفیسر بننا تھا، لیکن میں اس شعبے میں آ گیا تھا. بس ان کی وہ بات میرے دل میں لگی، اور میں نے اپنے جو شاپ کیپر کا مالک تھا، شاپ کا مالک تھا، میں نے اسے کہا کہ کائنڈلی آپ میرا حساب کتاب کر دیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ جی ضرور جناب، آپ ضرور پڑھیے، میں تو آپ کو پڑھنے سے کبھی بھی نہیں روکتا. تو وہاں پر میں نے جب حساب کروایا تو میرے 1200 روپے کچھ جو ہے وہ بنتے تھے، وہ میں نے ان سے لیے، اور ٹھیک میں 11 بجے جو ہے وہ کالج پہنچ گیا اپنی تمام اسناد لے کر. میٹرک کی جو ہے وہ میٹرک کا رزلٹ کارڈ تھا میرے پاس، اس کے علاوہ بے فارم جو ہے وہ بنا ہوا تھا وہ میرے پاس تھا. تو یہ ساری چیزیں لے کر میں کالج پہنچ گیا، اور میں نے کہا کہ میں بھی ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں.
تو تب سارے بہت خوش ہو گئے اور کہا کہ یار ہم تو یہی چاہتے تھے کہ آپ بھی کالج میں آ جاؤ اور کالج میں ایڈمیشن لو۔ اس وقت میرے لیے بہت ہی کروشول ٹائم تھا، بابا جان بھی بہت زیادہ فائنینشیل کنڈیشنز میں جو ہے وہ جا رہے تھے، کیونکہ ہماری نانی اماں جو ہے وہ کینسر کی مریضہ تھی، اس لیے ان پر بہت زیادہ خرچہ ہو رہا تھا، اس لیے ہماری پڑھائی کو وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے۔ خیر میں نے جو ہے وہ اپنی ساری اسناد جمع کروائیں اور مجھے جو کالج کے کلرک ہیں انکل خالق، انہوں نے مجھے 232 رول نمبر جو ہے وہ جاری کیا اور میں بھی کالجیٹ بن گیا۔ تو یہ تھی جو ہے وہ میری کالجیٹ تک سٹوری۔ تو اب فرسٹ ایئر میں نے جو ہے وہ کچھ سبجیکٹس، ہاں یہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایف ایس سی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے سبجیکٹس جو ہے وہ لکھے، میتھمیٹکس، فزکس، یعنی انجینئرنگ والے سبجیکٹس میں نے مینشن کیے۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو اس کو افورڈ بھی نہیں کر پاؤں گا، تو دین میرے دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ ایف اے کر لو۔ تو ناظرین ایف اے میں نے سارے سبجیکٹ وہاں سے سائنس والے مٹا کر تو میں نے وہ ایف اے والے سبجیکٹس لکھ دیے، جس میں لائبریری سائنس، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن اور اسلامیت اختیاری تھے۔ مجھے سب یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ نے لائبریری سائنس کیوں رکھی ہے، لائبریری سائنس کا آپشنل سبجیکٹ کیوں اختیار کیا ہے؟ تو یقین جانیے مائی ڈیئر جو ہے وہ یوٹیوب کے ویورز، میں آپ سے یہ بات ضرور شیئر کروں گا کہ میں نے ان سے کہا کہ ہمارے کالج میں لائبریری سائنس کے پروفیسر نہیں ہیں، اور ایک دن میں ماسٹرز ان لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز کر کے میں یہاں فتح پور آ کر جو ہے وہ پروفیسر ان لائبریری سائنس جو ہے وہ آ کر اپنی خدمات سر انجام دوں گا اور اپنے علاقے کی خدمت کروں گا۔ بہت بڑی بات کہہ دی تھی، لیکن اب اس کو پروو کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ خیر ٹائم گزرتا گیا، آئی ہیو پاسڈ دا ایف اے ایگزامس۔ ایف اے کے ایگزام پاس کرنے کے بعد میں نے ایک کمپیوٹر کورس بھی کر لیا تھا، بہت سی جگہ پہ اپلائی کیا لیکن میری جاب نہ ہوئی، تو میں نے بی اے میں ایڈمیشن لے لیا۔ تو بی اے ہمارا بہت ہی زبردست، ہمیں ٹیچرز ملے جن میں بہت ہی قابل ذکر ٹیچرز ہیں، جن میں اللہ بخش کھوسا صاحب ہیں، جن میں جو ہے وہ فیاض صاحب ہیں، جن میں زاہد چغتائی صاحب ہیں۔ یہ ہمارے ٹیچرز تھے جنہوں نے ہمیں بہت اچھا پڑھایا لکھایا، اور جب میرے بی اے کا جو ہے وہ اگزام تھا تو میں نے بہت زیادہ محنت کی، اور ثم الحمد للہ کہ آئی واز دا ٹاپر آف مائی کالج۔ میں کالج کا ٹاپر تھا، اور میرے جو ہے وہ پلس جو ہے وہ 550 مارکس میرے بی اے میں تھے آؤٹ آف 800۔ تو ٹف کنڈیشنز میں نے یہ جو ہے وہ بی اے کا امتحان پاس کیا۔ اب میرے پاس کچھ بھی وسائل نہیں تھے، یوں سمجھ لیں کہ ناٹ اے سنگل پینی ٹو گیٹ ایڈمیشن ان اینی یونیورسٹی، اینی کالج فار فردر اسٹڈیز۔ اس وقت ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، آئی تھنک، ہاں ایگزیکٹلی سپٹمبر 2010، اور رمضان کا مہینہ تھا جب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو میرے دوست کی کال آئی، جو آج کل جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عرفان، جیولوجی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی جیولوجی چائنا میں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار منظر کدھر ہو؟ میں نے کہا یار میں تو گھر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا بی اے کا رزلٹ آ گیا ہے، میں نے سنا ہے۔ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے آگے ایڈمیشن نہیں لینا؟ میں نے کہا یار میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں کہ میں کیسے ایڈمیشن لوں گا، آپ مجھے خود بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا کرو، تم اپنے ڈاکومنٹس بھیج دو۔ تو ڈاکومنٹس بھیجنے میں یار کیا حرج ہے؟ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ڈاکومنٹس بھیجنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے یقین مانیے 5 روپے کلیکٹ کر کے تو میں نے 130 روپے میرے کچھ بنے، اور میں نے ابو سے چھپا کر وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ عرفان بھائی کو جمع کروا دیے، بھجوا دیے ٹی سی ایس کے تھرو۔ اور ٹی سی ایس کروانے کے بعد مجھے تو بھول گیا کہ میں نے ٹی سی ایس کروایا تھا یا نہیں۔ تو عرفان بھائی کا مجھے میسج آ گیا کہ مبارک ہو، آپ کا ایڈمیشن پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ہو گیا ہے۔ اور ہاں، یہاں پر میں ایک بات کرتا چلوں کہ جب ہمارے بی اے کا رزلٹ آیا تھا تو سبھی ہمارے کلاس فیلوز کہہ رہے تھے کہ کس یونیورسٹی میں جانا ہے، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میں تو پنجاب یونیورسٹی میں ہی ایڈمیشن لوں گا اور وہیں پر ہی پڑھوں گا۔ تو جب میرا ایڈمیشن کا عرفان بھائی نے مجھے بتایا تو میں بہت زیادہ خوش بھی ہوا، لیکن ساتھ میں بہت پریشان تھا کہ میرے والدین کہاں سے ارینج کریں گے۔ خیر
میں بہت ہی پریشان ہو کر میں نے اپنے والد محترم کو بتایا۔ میرے والد محترم بہت ہی نیک سیرت انسان اور ایک ولی صفت انسان تھے، جنہوں نے ہمیں حلال کی کمائی سے لکھایا پڑھایا ہے، اور ایک سنگل پینی بھی حرام کی نہیں کمائی، اور بہت ہی حلال کی کمائی ہمیں کما کر جو ہے وہ کھلائی ہے۔ تو میرے بابا جانی مجھ سے کہتے ہیں بیٹا پریشان آپ نے نہیں ہونا، ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ کو پیسے مل جائیں گے اور آپ ایڈمیشن جو ہے وہ کروانے چلے جانا لاہور۔ خیر مجھے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے جو ہے وہ پیسے دیے، خود انہوں نے جو ہے وہ مجھے بس پہ بٹھایا اور میں لاہور چلا گیا۔ جب لاہور گیا میرے پاس تو صرف 10,000 روپے تھے، وہاں پہ ایڈمیشن 11,000 کا تھا، 1,000 میرا کرایہ بھی لگ گیا، 1,000 واپسی کا بھی کرایہ تھا۔ میرے پاس کمی پیسوں کی تھی تو عرفان صاحب نے مجھے گائیڈ کیا کہ شاہ زین صاحب ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ہاسٹل نمبر 8 میں، سلطان ٹیپو شہید ہال میں، وہاں پہ 111 کمرے ہیں، وہاں پر آپ چلے جائیں گے، وہاں پر آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب میں گیا، جیسے ہی میں نے عرفان صاحب کا نام لیا تو انہوں نے مجھے 3,000 روپے دیے، میں نے اپنا ایڈمیشن کروایا، ایڈمیشن کروا کے میں واپس آ گیا۔ بہت ہی بہت ہی خوش تھا میں کہ میرا ایک بہت پاکستان کے نامور ادارے میں ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ تو تب میری مما نے اور میرے بابا جان نے شاپنگ کی، مجھے کمبل وغیرہ لے کر دیے، میری ساری شاپنگ کی، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ایک ضرورت ہوتی ہے وہ مجھے انہوں نے جہاں سے بھی انہوں نے کہا تو وہ مجھے پورا کر کے دیا۔ تو میں بہت ہی اپنوں سے بچھڑ رہا تھا اس وقت، تو کچھ آنسو بھی تھے، لیکن وہ خوشی کے آنسو بھی تھے کیونکہ میں اپنے ڈریم کو، اپنے خواب کو پورا کرنے جا رہا تھا۔ تو آج انشاء اللہ تعالی ہم اسی پر اس کو ختم کر رہے ہیں، اور کل ہم اسی سے سٹارٹ کریں گے۔ یونیورسٹی میں جب میں گیا تو میرا ایڈمیشن ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا آپ انتظار فرمائیے۔ تھینک یو سو مچ۔